الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. گرامی قدر سامعین، محترم دوستو، دین اسلامی بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مومن کے دل میں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت ہی ہوتی ہے. لیکن ربیع الاول کا مہینہ اس یاد کو اور اس محبت کو اور مزید بڑھا دیتا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اس ماہ مبارک میں پہلے سے کچھ زیادہ اور مزید تیز ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کی جائے، آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی زندگی میں نمایاں اجاگر کیا جائے. جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی پیروی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوگا. جس کو جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اس کو اتنی زیادہ اتباع کی توفیق بھی ہوگی، اتنا اللہ رب العزت اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنے کا اس کو موقع بھی عطا فرمائیں گے. اس پر ایک بات عرض کرتا چلوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. یعنی پوری امت میں کوئی بھی کمال اتباع رسول کے اندر سنت رسول کی پیروی میں ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتا. جب ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر شروع کیا، یکم ربیع الاول سے ہجرت شروع ہوئی تو مکہ مکرمہ سے سفر کرتے کرتے غار میں 3 دن گزارنے کے بعد مدینے کا سفر کیا، قبا پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت اور کمال اتباع کی وجہ سے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ان پہ پڑا. مورخین سوانح نگار لکھتے ہیں کہ آنے والوں کو یہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ کون رسول اللہ ہے اور کون ان کا خادم اور ان کا غلام ہے. حتیٰ کہ جب قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آنے والے ملنے والے بعض اس تشویش میں تھے کہ یہ ابو بکر ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. جب آپ حضرت ابو بکر صدیق نے اسے سمجھ لیا کہ لوگوں کو ذرا تھوڑی سی دقت پیش آ رہی ہے اور لوگ تھوڑا سا اس میں وہ ہیں، تو فوراً اپنی چادر مبارک اٹھائی اور لے کر حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے. دیکھیں یہ کمال اتباع اور کمال اطاعت کا ایک اثر تھا کہ دیکھنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو ہے وہ پرتاؤ حضرت ابو بکر صدیق پہ پایا اور دیکھنے والوں کی آنکھیں جو ہے دونوں کو دیکھتے گئی. تو جو کمال محبت رکھتا ہے، جو جتنا زیادہ عقیدت رکھتا ہے، اس کی زندگی میں اتنی اتباع ہوتی ہے.
اور جس کی زندگی میں جتنی اتباع ہوتی ہے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ آج کی ہماری اس نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی جو نظام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس حوالے سے سیرت کے گوشوں سے جو ہمیں ملتا ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی نظام کو بہت مضبوط رکھنے کے یعنی امت کو ترغیب دینے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خاندانی نظام کو مضبوط رکھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں حیات تھیں، لیکن ان 9 بیویوں سے 9 گھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، گویا 9 خاندانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، لیکن کہیں ایک سے بھی کوئی گلے شکوہ اور کہیں خاندانی تناؤ، کوئی اختلاف، کوئی آپس کی ایسی بات نہیں تھی۔ کتنے اچھے اخلاق اور کتنا خاندان کو جوڑنے کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ جب دنیا سے گئے تو کسی کو بھی، ورنہ انسان چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو تو گھر کے اندر گھر والوں کے ساتھ اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے چپکلیش، کوئی ناراضگی خاندان میں رشتہ داروں میں ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی ناراضگی، کوئی جو ہے ایسی بات نہیں تھی۔ اور آپ علیہ السلام بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے گھر کے نظام کو مضبوط رکھنے کے قائل تھے، اور صحابہ کو یہ تک فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اچھے بننا چاہتے ہو تو سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھی ہے۔ باہر اچھے ہونا کمال نہیں ہے، فرمایا گھر کی 4 دیواری میں انسان اچھا ہو یہ کمال ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جب گھر تشریف لے جاتے تو بچوں کے ساتھ بچوں جیسی باتیں کرنا اور بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ جانا، ان کو دل بہلانا اور ان کے ساتھ ان کے ماحول میں لگ جانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اپنا سارا رتبہ، اپنا سارا مقام، درجہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے نہیں آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نسبتوں کو ایک طرف رکھ کے ایک والد کی حیثیت سے اور ایک نانا کی حیثیت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دادا کی حیثیت سے بچوں کو جو ہے وہ کھلاتے تھے، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں لیتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں ایک بچے کو لیا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیار کیا اور اسے سونگا، اس کے سر کے بالوں کو سونگا اور اس کو سینے سے لگایا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک نہیں، بیمار ہے، تو آپ ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو چونکہ وہ جو گھر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ کے صاحبزادے دودھ پینے کے لیے جہاں موجود تھے، وہ ذرا مدینے کی بالکل اختتام پر ایک گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو بچہ لایا گیا، آپ کی گود میں رکھا، تو حضرت ابراہیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لیا تو اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، اور آپ کی گود میں، آپ کے ہاتھوں میں انہوں نے جان آفرین کو سپرد کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مسلسل جب آنسو گرنے لگے تو ایک صاحب جو کھڑے ہوئے تھے کریم نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی روتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے شفقت اور رحمت یہ دلوں میں بھر دی گئی ہے، دلوں میں بھر دی گئی ہے یہ شفقت اور محبت۔ پھر آپ علیہ السلام اس کو دیکھ کر فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُ، اے ابراہیم آج تیری جدائی پہ ہم غمگین ہیں۔ آپ نے اس کا زبان سے اظہار بھی کیا۔ گھر کا نظام، گھر میں بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت، حضرت حسن حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا رہے ہیں،
دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ نبی آج سواری ہے حسن و حسین کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، باہر سے سفر سے واپسی آتے تو پہلے فاطمہ کے گھر جاتے تھے۔ حالانکہ جب مدینہ تشریف لاتے تو پہلے مسجد نبوی میں آتے، مسجد میں بیٹھتے، لوگوں سے ملتے، لوگوں سے بات چیت کرتے، اس کے بعد مسجد سے متصل پہلے اپنا گھر ہے، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے جہاں آج بھی آرام فرما رہے ہیں، وہاں جانے کے بجائے حضرت فاطمہ کے گھر پہلے جاتے تھے اور جا کر وہاں ان کی خبر لیتے اور ان کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرتے، پھر اپنے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ خاندانی نظام کو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط رکھا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں، گھر تھوڑا دور تھا، دور گھر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے آنے میں ذرا دقت بھی پیش آتی تھی، اور خود حضرت فاطمہ بھی چاہتی تھی کہ میرا گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان کے قریب ہو جائے۔ ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کا مکان ہے کہ جو مکان مسجد نبوی کے قریب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب ہے، تو حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی سے کہا کہ آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں، اگر وہ جو ہے اگر وہ گھر ہمیں دے دیں اور ہمارا گھر جو ہے ہم جو ہے ان کو دے دیں، یا کوئی ایسی کوئی صورت بن جائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ایسی تھی، کسی سے اس طرح بات کرنے کو ذرا وہ جھجک محسوس کر رہے تھے، ظاہر ہے کوئی انسان اپنے لیے اس کو بہت مشکل سمجھتا ہے، تو وہ بات وہاں پہنچ گئی، ان شخص تک وہ بات پہنچ گئی کہ حضرت فاطمہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے قریب آ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خود تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے میرا مکان آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دیں۔ تو یہ ایک محبت تھی، آپس میں میل جول کی جوڑ کی ایک شکل تھی کہ وہ حضرت فاطمہ کو اپنے قریب لے آئی۔ اور خود آپ دیکھیں، کوئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی وقت آتا گھر میں کوئی جانور ذبح کرتے، قربانی ہوتی یا ویسے کچھ بھی ہوتا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جب بانٹنے کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات کو کئی سال ہو گئے تھے، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھجواتے تھے، ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھجواتے تھے۔ کیوں؟ ایک تعلق، بڑوں کی ایک جو خاندانی جو نظام ہے اس کو بالکل رکھ رکھا کے ساتھ چلتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عادت اچھا دوسروں کو ترغیب بھی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمایا الخالۃ کالام، خالہ تو ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کا تو رتبہ اور درجہ اور مقام تو ماں والا ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا عم الرجل سن و ابیہ، فرمایا کسی انسان کا جو چچا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ باپ کا، جیسے کھجور کے تنا ہوتا ہے اور اس کے اندر جہاں کھجوریں لگتی ہیں تو وہ اس پہ مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں، تو ایک ٹہنی پہ کچھ کھجوریں دوسری پہ کچھ ہیں، تو دونوں جس طرح چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں، تو فرمایا یہ دونوں شاخیں ایسی ہیں جیسے ایک باپ ایک چچا ہے، دونوں جیسے برابر ہیں۔ اگر باپ دنیا سے چلا جائے تو چچا کو وہی درجہ ہے جو باپ کا درجہ ہے۔ خاندان کو اس طریقے سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ، چچا ابو طالب ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن تعلق دیکھو کتنا ہے۔ خاندان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میل جول کتنی ہے کہ چچا ایمان نہیں لائے لیکن چونکہ مخالف نہیں ہے اور دین میں رکاوٹ نہیں ہے، ہمدرد ہیں، ہمدم ہیں، ساتھ نبھا رہے ہیں، تو چچا کا آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رہے اور ان کا اپنے اوپر احسان کرنے والوں میں شمار کیا اور ان کے احسان مند رہے۔ ان کی ایمان کی اتنی فکر، حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اپنے والد کے ایمان لانے پہ اتنی جو ہے وہ طمع اور اتنی خوشی نہیں کہ جتنا اگر ابو طالب ایمان لے آتے تو ان کی خوشی ہوتی۔
اللہ کی مشیت تھی کہ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک ان کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ دوسرے چچا دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر دل، فرمایا حمزہ تو اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ اتنا پیار، اتنا اپنے چچا سے لگاؤ اور تعلق کہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مرتبہ دوسرے شہداء کے جنازے پڑھائے اپنے چچا کا جنازہ سامنے رکھا، ہر بار ان کا جنازہ پڑھتے رہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چچا کی شہادت پر اتنا دل کو جو ہے نا غم پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ہو گیا، فرمایا میں بھی ان کے 70 لوگ اسی طرح جو ہے وہ قتل کروں گا چچا کی وجہ سے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ نہیں، یہ ترتیب نہیں ہے، اللہ کا حکم یہ نہیں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے آپ نے اس بات سے پھر رجوع کر دیا، اور پھر بار بار مدینے سے احد جاتے تھے اور ان کی قبر پہ جاتے تھے اور وہاں گویا ان سے ملنے جاتے تھے۔ خاندان، رشتہ داری، تعلق، چچا کی محبت، صحابہ کی محبت زندگی تک نہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی۔ وفات سے پہلے ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر صحابہ فرماتے ہیں احد میں جن شہداء کی قبروں پہ آپ گئے، وہاں جا کے آپ نے دعائیں کی اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مخاطب ہو کے وہاں سے واپس ہوئے کا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رخصت کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے کی محبت، یہ الفتوں کی بنیاد رکھی ہے۔ ایک چچا بھائی تھے، حارث ان کا نام تھا، وہ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خلاف تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور آپ کی صاحبزادیوں کے بارے میں وہ بہت نازیبہ جملے بھی وہ کہہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ان سے ہوئی، دل بہت رنجیدہ تھا، انتہائی غمزدہ تھا، لیکن جب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں وہ آ گئے اور انہوں نے آ کر سوچا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ ان سے پھیر لیا، دوسری طرف کر لیا، کیونکہ وہ ساری باتیں، وہ صدمے جو خاندانی نظام کو خراب کرنے والی باتیں اور وہ آپس کے لڑائی جھگڑے والی جو باتیں تھیں وہ دل میں آ رہی تھی بار بار، تو وہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کی وجہ سے آپ نے اپنا رخ پھیر لیا۔ پھر ادھر سے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ادھر کو منہ پھیرا، ان کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہنے لگے ابو بکر آپ کوئی سفارش کریں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اتنی رحمتوں اور شفقتوں کا پیکر ہونے کے وہ آپ سے منہ موڑ رہے ہیں، میں کیسے سفارش کر سکتا ہوں اس سے؟ اور وہ ان کی ساری زندگی کے احوال جو انہوں نے جرائم جو کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا تھا وہ سامنے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اس سے منع کر دیا۔ پھر وہ حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر تو اور سخت تھے، حضرت عمر نے منع کر دیا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں علی کے پاس جاتا ہوں، علی بھی تو میرا چچا بھائی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ علی تجھے پتہ ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ میرے لیے کوئی بات کریں، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے آ کر حضرت فاطمہ کے ذریعے سے کہلوایا کہ آپ کہیں کہ حسن و حسین جو ہے جا کے میری سفارش کریں، میری سفارش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے حضرت حسن و حسین کے بارے میں انہوں نے درخواست کر دی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا اس کو نہیں وہ کیا۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے شاید اللہ کے رسول مان جائیں۔ کیا طریقہ ہے؟ کا بس طریقہ یہ ہے
کہ تم جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کی سورہ یوسف کی وہ آیت پڑھو کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا. لقد آثرك اللہ علینا، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی، وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم غلطی کرتے ہیں. بس آپ جا کے یہ جملہ کہو تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ناراضگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسلام پر راضی ہو جائے گا. چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وہ آیت قرآن کریم کی پڑھ دی. ادھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت سنی اور وہ دل کے اندر دماغ میں وہ خیال دوڑا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان الفاظ کے ساتھ آ کر اپنے بھائی یوسف سے معذرت کی تھی کہ اللہ نے آپ کو ہم پر بڑی فوقیت دی، ہم نے بڑی غلطی کی، ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں. تو اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی پکڑ کی بات نہیں ہے، کوئی سختی کی بات نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات جب آ کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی تو وہ خاندان، وہ رشتہ داری، وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھی. تو وہ یوسف کے بھائیوں کا وہ اقرار جرم جب سامنے آیا پھر کہا یہ اس بات پر تو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، وہ تو یوسف تھا، اس نے یہ کہا تھا، میں تو یوسف سے زیادہ رحمتوں والا ہوں، لہذا میں بھی آج یہی کہتا ہوں کہ جاؤ، تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، تمہیں معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوڑ بٹھا رہے ہیں. ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے جہاد پہ جانے کا ارادہ ہے، فرمایا کہ تمہارے گھر میں تمہاری والدہ کو دیکھنے والا کوئی گھر میں ہے تو ان کی خدمت والا ہے؟ فرمایا نہیں، ان کی خدمت والا کوئی نہیں. فرمایا جاؤ بس اپنے والدین کی خدمت کرو. ففیہما فجاہد، تمہارا جہاد وہی ہے، جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے گھر کے نظام کو مضبوط رکھو. حضرت ابو بکر جب سارا مال لے کر آ گئے، لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑے؟ اس میں ایک نکتہ ہے یہ بھی کہ انسان اپنے گھر پر اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ جتنا گھر والوں کا ذہن اسے قبول نہ کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ابو بکر نے سب کچھ لایا اور لا کر یہاں پیش کر دیا اور گھر میں جو ہے وہ اختلاف ہو اور گھر میں باتیں شروع ہو جائیں کہ تم نے سب کچھ دے دیا تو ہم کہاں جائیں، اب کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے سے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، انہیں دنیا کے مال و متاع کی ضرورت نہیں، ان کے لیے نسبت ہی کافی ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے رسول پہ لگ گیا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی ہے، اور یہ آپس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی یہ تعلق، یہ محبتیں، یہ دین کی بنیاد پر. ایسے دلوں کو موہ لینا کہ آپس میں جو آپس میں رشتہ دار تھے وہ تو رشتہ دار تھے، جو رشتہ دار نہیں تھے وہ ایسے شیر و شکر کہ ماں جائے بھائی سے زیادہ محبتیں کرنے والے، جن کو حضرت انس کے مکان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 45 صحابہ کو، مہاجرین اور انصار 45 تقریباً تھے، ان کو آپس میں مواخات کرائی، ایک کو دوسرے کا بھائی، ایک انصاری ایک مہاجر، بھائی تم بھائی بھائی. وہ ایسے بھائی بھائی بنے، ایسے سگے بھائی دنیا نے نہیں دیکھے ہوں گے جتنے وہ بنائے ہوئے بھائی آپس میں بھائی بنائے. تو جو غیروں کو بھائی بنا دے تو اپنوں کے درمیان کتنی محبتیں اور الفتیں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے والے ہیں. اور یہ دین پر قائم رہنے کے لیے اساس ہے کہ انسان کا خاندانی نظام مضبوط رہے. آج مغربی تہذیب اسی بات پہ سب سے زیادہ ان کا زور ہے کہ آپس میں خاندانی نظام ٹوٹ جائے، کوئی ایک دوسرے کا مومن و معاون نہ ہو، کوئی ایک دوسرے کا خیال کرنے والا نہ ہو، ہر آدمی اپنی خود غرض ہو جائے، رشتے ناطوں کا کوئی احساس نہیں. دین
میں کمزور کرنے کے لیے بہت آسان راستہ یہ اپنایا جاتا ہے کہ آپس کا جوڑ ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور جب آپس کا تعلق کمزور ہو جائے گا، رشتے ناطے کمزور ہو جائیں گے، تو دین انسان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، خود بخود نکل جائے گا۔ آج ہمارے ہاں سب کچھ مال بنتا جا رہا ہے، بس مال مال، جس کے پاس مال ہے سارے اس کے رشتے دار ہیں، اور جس کے پاس مال نہیں ہے تو اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین گئے اور غزوہ حنین جنگ ہوئی، اور وہاں سے اللہ رب العزت نے بہت سارا مال عطا فرمایا۔ جعرانہ کے مقام پر وہ سارا مال صحابہ سے فرمایا جمع کرو، سارا جمع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تقسیم شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت تھی، آپ نے اپنی مرضی سے تقسیم کرنا شروع کی۔ اس طرح تقسیم کی، جو نئے نئے مسلمان تھے، ابھی نئے نئے دین کے اندر آئے تھے، ان کو دین کی پوری طرح سمجھ نہیں تھی، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ مال دے دیا۔ کسی کو 100 بکریاں دی، کسی کو جو ہے 10 اونٹ دے دیے، کسی کو کتنے دے دیے، کسی کو کچھ، مطلب یوں آپ نے خوب ان کو دیا۔ اور وہ جو پرانے لوگ تھے، جو دین پر اپنا تن من دھن وار چکے تھے، جو 8 سال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے ہوئے تھے مدینہ منورہ کے اندر، جنہوں نے سب کچھ لگایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ دیا، کسی کو نہیں دیا، بس ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا بھی تو بہت تھوڑا دیا۔ تو اس پر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ بھئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو پروٹوکول ایک طرح سے ان کو ملا، جو نئے مسلمان تھے، اس پر بعض پرانے لوگوں کو دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ہماری اہمیت کم ہو گئی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو مال زیادہ مل گیا، یہ بات نہیں ہوئی، ان کو وہ داد و دہش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کسی کو دینا بھی تو اس کی عزت ہوتی ہے نا۔ آپ کسی کے ہاں، آپ کے ہاں کوئی آئے، آپ کے پاس 4 آدمی ہو، آپ 2 میں 2 کو تحفے دے دیں اور 2 کو نہ دیں، تو وہ سوچے گا نا دل میں، کیا ان کو دیا مجھے نہیں دیا، آخر کیا وجہ؟ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اب جو ہے ہماری اہمیت کم ہو گئی۔ تو اس سوچ کو اندر ان کے دل میں جب پنپنے لگی، تو ان میں سے بعض کے دل میں خیال آیا کہ اب تو نئے نئے لوگوں کو نواز دیا گیا اور ہم جو ہے وہ ہمیں زیادہ نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، انصار صحابہ کو خاص طور پر، اور جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس مال کو دیکھ رہے ہو جس کی مثال سراب سے زیادہ نہیں ہے؟ سراب ہوتی ہے، آپ روڈ پہ جا رہے ہو، دھوپ سخت پڑ رہی ہو، تو دور سے تمہیں نظر آئے گا کہ پانی ہے، جب قریب جاؤ گے تو پانی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ مال بھی تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے سراب ہے، دور سے لگتا ہے کہ بڑے کام کی چیز ہے، لیکن قریب جائے گا تمہارے ہاتھ میں آئے گا تو کوئی کام کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مال سے کام نہیں بنے گا، کام اس سے بنے گا جو اللہ چاہے۔ تو فرمایا اس مال کی مثال سراب سے زیادہ نہیں ہے، اور فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ لوگ اس وادی سے مال لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جائیں؟ ان کے حصے میں مال آیا، تمہارے حصے میں آیا، تو میں بہتر ہوں یا مال بہتر ہے؟ ایسی بات کہی، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، دھاڑے مار مار کر صحابہ کرام رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم راضی ہیں، ہم اس پر خوش ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے ہمارے لیے منتخب فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یہ آپس کا اختلاف اور دل میں دوسرے کے لیے بات آ جانا یہ بالکل گوارا نہیں۔ کتنا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کی مثال تن کے باہر کے کپڑوں کی مانند ہے، تم انصار کی مثال میرے اندر کی بنیان کی مانند ہے۔ فرمایا لو سلک الناس وادیا، لوگ ایک وادی میں چلے تو چلتے رہیں، لسلکت، میں جو چلوں گا وہ اس وادی میں چلوں گا جس میں انصار چل رہے ہیں۔ اور ایک موقع پہ فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم، میں جیوں گا تو تمہارے ساتھ جیوں گا، مروں گا تو تمہارے ساتھ مروں گا۔ یعنی جینے مرنے کا تعلق ہمارا موت تک جو ہے نا وہ اکٹھے رہنے کا تعلق ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس کا جوڑ اور محبت کا تعلق جو ہے قائم رکھنے کے حوالے سے چند گزارشات کی۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کے خاندان کے نظام کو مضبوط کریں۔
آج چند پیسوں کی خاطر دیکھیے نا، چند روپوں کی خاطر بھائی بھائی کو مار دیا. پیسے کی کیا اوقات ہے؟ پیسہ کس کام کا ہے؟ صبح ہے شام کو نہیں. 2 منٹ میں انسان جو ہے اس پیسے کا مالک کو اور بن جاتا ہے، انسان اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اس پیسے کی خاطر آج آپ اس میں ایک دوسرے سے اختلاف انتشار، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، آپ کی کمال اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ورزقنا بما قسمت لنا من المعيشة. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.